وقت ان کا یہ تھا کہ خود اپنے انگوٹھے باندھے، تہجد پڑھی، سر قبلہ کی طرف کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اسی دن ہر بندے کو الوداع کیا، حتیٰ کہ مسجد کو بھی الوداع کیا. الوداع الوداع الوداع، بس اب روانگی ہے. ایک انگریز کمشنر تھا، وہ آیا، اس نے عجیب بات بتائی. اس نے کہا کہ میرے ہر گھر کے کونے سے، ہر بستر میں سے عورتوں کے بال نکلتے ہیں، مرد کے نہیں. عورت کا بال لمبا بڑا ہوتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے. ہر بستر سے، رضائی ہے، بستر ہے، کمبل ہے، گھر کے ہر کونے سے، ہر فائل سے، ہر کاغذ سے، ہر کتاب سے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ہے، عورتوں کے بال نکلتے ہیں. کہا کہ میں اس کو پہلے وہم سمجھتا رہا، پھر سمجھا کہ شاید کسی نے بال پھینکے ہیں. میں نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کیا، پھر سمجھا کہ شاید کسی نے شرارت کی ہے. بہرحال ہر سلیقہ، ہر طریقہ، ہر زندگی کا انداز میں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن مجھے کوئی اس کا سرا نہ ملا کہ بال کہاں سے آتا ہے. کچھ نہ ملا. حاجی صاحب کے پاس آیا، میرے پردادا رحمت اللہ علیہ، 1933 میں وصال ہے ان کا، 1919 میں حج بھی کیا. تو فرمانے لگے کہ ان کی خدمت میں آئے کہ حضرت اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا مجھے لگتا یہ ہے تیرے گھر میں جنات ہیں اور ان کی عورتیں زیادہ ہیں، اور جنات کی عورتوں پہ خود جادو ہے. جنات ایک دوسرے بہت جادو کرتے ہیں، جنات ایک دوسرے پہ بہت جادو کرتے ہیں. دیکھیں کتا کاٹتا ہے، کاٹنے والی چیز جب آپس میں لڑتی ہے تباہیاں مچا دیتی ہے. بھیڑیا خونخوار ہے، جب آپس میں لڑتے ہیں پھر تباہیاں مچا دیتے ہیں. مرغ اس کے پاؤں کے ساتھ نوکیں ہوتی ہیں، اسے خاریں کہتے ہیں. اس کی خاروں کو مرغ لڑانے والے باقاعدہ دھارے بناتے ہیں. کہ مرغ دو چیزوں سے لڑتا ہے، جو اصیل مرغ لڑنے والا مرغ ہے، ایک چونچ سے، ایک خار سے، نیچے پاؤں مارتا ہے لڑنے والا مرغ. اور جب یہی مرغ آپس میں لڑتے ہیں، میرے نانا رحمت اللہ علیہ کے پاس اصیل مرغ تھے، اتنا لڑتے تھے کہ چونچیں منہ میں ہوتی تھی، دونوں بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنا لڑتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے کہ دونوں کی چونچیں ان کے منہ میں ہوتی تھی اور وہی دونوں بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح جنات جب آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی جو تباہ کاریاں ہیں اور ان کے جو جادو ہیں ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق، طاقت کے مطابق طاقت استعمال ہوتی ہے. اتنا سخت جادو، اتنا سخت جادو، اتنا سخت جادو. تو عائشہ فرمانے لگے رحمت اللہ علیہ کہ لگتا ہے کہ ان پہ سخت جادو ہے اور ایک دوسرے پہ کیا ہے، اور ان کے ہاں خواتین زیادہ ہیں، اور جادو کی وجہ سے ان کی خواتین کا برا حال ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بال جگہ جگہ گرے ہوئے ہیں. فرمانے لگے ایک بال کوئی اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. ایک بال لے آئے. فرمایا آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھی، اور جو اس کی آخری آیت ہے وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو پڑھتے گئے، اس بال کو انگلی پہ لپیٹتے گئے، پھر کھولتے تھے، پھر لپیٹتے تھے، پھر کھولتے تھے، پھر لپیٹتے تھے، اور یوں پڑھتے گئے، لپیٹتے گئے. کتنی دیر تک پڑھتے
اس کے بعد لپیٹ کے پھونک مار کے ایک کاغذ میں لپیٹ کے دے دیا، فرمایا یہ کاغذ کی پڑیا گھر رکھ دے، اور اس کاغذ کے پیچھے ایک لکھی بات اپنا نام لکھ کے کہنے لگے دیکھو اب میں نے اللہ کا کلام پڑھ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں تم طاقتور ہو جو کلام الہی طاقتور ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا کلام طاقتور ہے، لہذا اللہ کے نام کی طاقت کی وجہ سے اس گھر کو چھوڑ جاؤ۔ پڑیا لے گئے اور انہوں نے جا کے اس گھر میں رکھ دی، یعنی وہ پڑیا جس کے اندر بال تھا۔ انگریز یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں یہ بھی ایک دنیا ہے اور یہ بھی ایک انوکھی انہونی دنیا ہے۔ میں آپ کو آگے انگریزوں کے واقعات در واقعات سناؤں گا اور اس ساتھ ساتھ میں وظائف بھی بتاؤں گا۔ یہ 21 جمعراتوں کا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس کا عنوان ہوگا جادو، جنات اور انگریز۔ یہ پہلی جمعرات ہے، جادو، جنات اور انگریز، اور ساتھ میں آپ کو اپنے خاندانی واقعات بھی، اولیاء بزرگوں کے واقعات بھی، اور اپنے اکابر کے واقعات بھی، اور قرآن بھی اور حدیث بھی، اور قرآن و حدیث کے مسنون اعمال بھی، اور زندگی کے مشاہدات، تجربات بھی، یہ ساری چیزیں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہمارے خوشحالی کا 19واں راز ہے، اور 19واں راز ہے جادو، جنات اور انگریز۔ وہ جا کے انہوں نے رکھ دیا، پڑیا رکھ دی، بس پڑیا رکھی ہے تو پڑیا کے رکھتے ہی اس کے بعد اس گھر میں پھر کبھی بال نہیں ملے، اور کہا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ایک کونے سے کسی نے بال چن لیے ہیں۔ پہلے ہر کونے میں بال ہوتے تھے، ہر کتاب میں بال، ہر فائل میں بال، ہر کھانے میں بال، ہر پینے میں بال، ہر تکیے سونے میں بال، بال بال ہر جگہ تھے، ایسے جیسے کسی نے بال چن لیے۔ جہانیہ میں گیا تو وہاں ایک مدرسہ ہے پرانا، تو وہاں کے کمرے میں انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ جنات ہیں، چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس کے بند کر کے اس کے بعد کا دروازہ بند کر دو۔ سردیاں تھی تو انہوں نے بند کر دیا۔ میں نے کہا صبح میں دروازہ کٹکھٹاؤں گا تو کھول دینا۔ دو احباب نے باہر چارپائیاں ڈال دی، کمرہ تھا، کمرے کا باہر برآمدہ تھا۔ آیت الکرسی اگر ایک دفعہ پڑھی جائے، غور سے سنیے گا، اور اس کی آخری آیت کو دہرایا جائے، محدثین نے لکھا ہے آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جہاں اور الفاظ کے بارے میں کہ وہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، ہر اللہ کے ولی کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے، آیت الکرسی کے بارے میں بھی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت بھی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ آیت الکرسی کی پہلی آیت اسم اعظم ہے، اور بعض میں ہے آخری آیت اسم اعظم ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ پہلی اور آخری دونوں اسم اعظم ہے، اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں اسم اعظم ہے، یا یہ دونوں اسم اعظم ہے، یا ان دونوں کے درمیان اسم اعظم ہے، یا یہ اسم اعظم ہے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، صرف ایک دفعہ، اور اس ایک دفعہ آیت الکرسی کو 100 دفعہ دہرائے، اس کی آخری آیت کو، وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے، غور سے سن رہے میری بات کو، سو تو نہیں رہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے، حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بار؟ 1000 بار، اور توجہ سے، اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اس کا 100% دھیان کرتے ہوئے، اس طرف دھیان جمع کے۔ وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے، وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی جسمانی
یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل کوئی منزل ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے۔ پھر 1000 دفعہ ابا کر 3 بار درود پاک، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 دگانے 2 رکعتیں اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ 3 دن عمل کرنا ہے صرف۔ اس کو تو میں نے، اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو، میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے، عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا۔ اگر کوئی ہمت محنت توجہ کر لے، وضو ٹوٹ جائے نیا وضو کر سکتا ہے، باوضو توجہ سے، دھیان سے، اور دھیان جما کے، جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان جما کے کرنا ہے، ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے۔ بڑا فرق ہے، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا۔ ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12000 دفعہ پڑھ لو۔ ایک یہ ہے نہیں، مولا تو 3 دن کا محتاج ہے، مولا تو 12000 کا محتاج ہے، مولا تو میری 1 دفعہ بسم اللہ کا کوئی محتاج نہیں، تیرا نام ہے تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں، اور مولا تو میرے 12000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو 1 دفعہ بسم اللہ کیا، میں عرض کروں تو کر دے، تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے۔ تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو، محبوب ہونے کا فکر ہو، مقبول ہونے کا فکر ہو، اس کا فکر زیادہ ہو اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو۔ 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ اچانک یاد آیا۔ ایک صاحب گئے بیرون ملک، وہاں کئی سال رہے، 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے، گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے۔ اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا۔ حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھی۔ اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے 1 طلاق بھجوا دی۔ اب سارے پریشان۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا، آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے عمل بتاؤں، جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو۔ میں کہ یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے، لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر۔ جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو۔ اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں۔ ابھی مجھے ملے ایک صاحب وہاں چترال میں، درس تھا، درس کے بعد آ کے بیٹھے،
کہنے لگے میں